عادتیں تھیں جن میں سے کچھ ہم اپنائیں اور اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی. لکھنے کو مجھے اور آپ کو کیا ملا کہ جھوٹی تعریف پر خوش نہیں ہونا ہے اور قرآن پاک سے محبت رکھنی ہے. اب کیا ہوا؟ اب جب اعلیٰ حضرت کے فتاوی مشہور ہوئے، اعلیٰ حضرت کے علم کا فیضان بڑھنا شروع ہوا، اللہ خوش رکھے مفتی امجد علی اعظمی صاحب کو، جو اعلیٰ حضرت کے بڑے ہونہار شاگرد بھی ہیں اور صدر الشریعہ بھی ہیں، جنہوں نے بحر شریعت لکھی ہے. خود عظیم مفتی ہیں مگر آپ اعلیٰ حضرت کے شاگرد تھے، خلیفہ اعلیٰ حضرت بھی ہیں. آپ نے کہا حضور آپ نے بہت سارے کام کر لیے، ایک قرآن پاک کا ترجمہ بھی عطا کر دیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا میرے پاس وقت کہاں ہے، تمہیں پتہ ہے میری کتنی مصروفیات ہیں، میں کیسے قرآن پاک کا ترجمہ لکھوں، ٹائم چاہیے اس کے لیے. تو انہوں نے کہا بس حضور کچھ بھی کرم کریں، آپ بس ترجمہ قرآن دے دیں. تو اعلیٰ حضرت نے کہا ایسا کرو کہ روز میرے پاس آ جایا کرو اور تم کچھ آیتوں کی تلاوت کرنا، میں ترجمہ فی البدی لکھوا دیا کروں. یعنی ترجمہ قرآن جو ہے نا وہ لکھنے کے لیے مفتیان کرام سے کبھی پوچھئے گا، ہر وقت کئی قسم کی تفاسیر قرآن سامنے ہوں تو بندہ ترجمہ قرآن کر سکتا ہے، مگر کنز الایمان جو دنیا کے ون آف دا بیسٹ اردو ترجموں میں ہے، صدر الشریعہ کہتے ہیں میں روزانہ عصر کے بعد کچھ دیر کے لیے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جاتا اور میں قرآن پاک کی کچھ آیتیں تلاوت کرتا، اعلیٰ حضرت مجھے فی البدی زبانی ترجمہ لکھوانا شروع کرتے، میں اپنے ہاتھ سے ترجمہ لکھتا، مگر رات جا کر مختلف قرآن پاک کی تفسیروں کو کھولتا اور اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو دیکھتا، مجھے ایسا لگتا کہ اعلیٰ حضرت نے کئی تفسیروں کا نچوڑ اور عطر عطا فرما دیا. اور آج بھی علماء کہتے ہیں کہ اردو زبان کا اگر سب سے شاہکار کوئی ترجمہ قرآن ہے تو وہ کنز الایمان ہے. مگر کنز الایمان لکھنے کے لیے جو وقت دیا اعلیٰ حضرت نے، کوئی ریسرچ سینٹر نہیں بنا، کوئی جناب بہت بڑی ٹیم نہیں تھی جس کے ساتھ مل کر اعلیٰ حضرت نے ترجمہ قرآن لکھوایا. میرے رضا کے سامنے تلاوت قرآن ہوتی جاتی، وہ زبانی ترجمہ بتاتے جاتے، جو ترجمہ آج ہمارے سامنے موجود ہے. شاعر کہتے ہیں نا خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی. ہم کیوں اعلیٰ حضرت کی تعریف نہ کریں؟ ایسی پرسنالٹی ہیں، کمال دیکھیں. کچھ قرآن کی بات کی نا، اب آؤ کچھ حدیث کے بارے میں بتاتا ہوں. اعلیٰ حضرت کی حدیث پر نظر کیسی تھی، آپ کیسے انسائیکلوپیڈیا تھے. ایک بار آپ سے سجدہ تعظیمی کے بارے میں سوال ہو. سجدہ تعظیمی کس کو کہتے ہیں؟ پہلے کی شریعت میں سجدہ تعظیمی حلال تھا. دو قسم کے سجدے ہوتے ہیں، ایک سجدہ عبادت کے لیے ہوتا ہے، وہ تو ہمیشہ سے حرام رہا، اللہ کے سوا کوئی کسی کو کرے گا تو کفر ہو جائے گا. مگر تعظیم کی نیت سے پہلے کی شریعتوں میں لوگ بادشاہوں کو سجدہ کرتے تھے، اپنے ماں باپ کو تعظیم کے لیے سجدہ کرتے تھے. مگر نبی پاک علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ نے سجدہ تعظیمی کو حرام فرما دیا. اور وہ مشہور حدیث آپ سب نے سنی ہوگی، شوہروں نے تو زیادہ سنی ہوتی ہے، کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ اگر کوئی کسی کو سجدہ کرے تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے. اپنی بیوی کو سناتے بھی رہتے لوگ، تو یہ حدیث یاد ہوگی. تو بہرحال لیکن شوہر کو بھی بیوی سجدہ نہیں کر سکتی، ہاں یہ یاد رکھیے گا. تو اب سجدہ تعظیمی کے بارے میں اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ سجدہ تعظیمی جائز ہے کہ نہیں. اعلیٰ حضرت نے قرآنی آیا اور 40 احادیث کی روشنی میں ثابت کیا کہ غیر خدا کی تعظیم کے لیے سجدہ کرنا پہلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں حرام ہے. اعلیٰ حضرت کی خدمت میں سوال ہوا، لوگ کہتے ہیں پیارے آقا علیہ السلام کو دافع البلا یعنی مصیبت دور کرنے والا کہنا شرک ہے. چلو یہ بہت سارے مسائل کا بھی حل ہو جائے گا. مشکل کشا، دافع البلا، یہ کہنا شرک ہے. اعلیٰ حضرت نے اس کے جواب میں 300 حدیثوں کے ذریعے ثابت کیا کہ اللہ پاک کی عطا سے میرے آقا علیہ السلام دافع رنج و بلا. اعلیٰ حضرت کی خدمت پہ سوال ہوا، بعض لوگ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام اگر تمام نبیوں سے افضل ہیں تو قرآن و حدیث سے دلیل لاؤ. اعلیٰ حضرت نے ایسا ایمان افروز جواب لکھا کہ 100 حدیثوں سے ثابت کیا کہ اللہ پاک کے فضل سے ہمارے آقا علیہ السلام تمام نبیوں کے سردار ہیں. فرشتوں کی پیدائش کیسے ہوئی اس پر کلام کرتے ہوئے 24 احادیث ذکر کی. ہمارے آقا علیہ السلام روز قیامت شفاعت فرمائیں گے، اس موضوع پر اعلیٰ حضرت نے 40 احادیث ذکر کی. داڑھی کی ضرورت اور اہمیت پر 56 احادیث ذکر کی. والدین کے حقوق کے متعلق جب سوال ہوا 91 حدیثوں کے ذریعے جواب دیا. سبحان اللہ،
ختم نبوت کے بارے میں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں، اعلیٰ حضرت نے 120 حدیثوں کے ذریعے سوال کا جواب عطا فرمایا. یعنی اس قدر نالج، اس قدر حدیثیں اعلیٰ حضرت کے سامنے رہا کرتی. سبحان اللہ. اچھا صرف حدیث پڑھتے پڑھاتے نہیں تھے، ہمارا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. قرآن میں سے بہت ساروں کو پڑھنا آتا ہے، حدیثیں ہم میں سے بہت ساروں نے پڑھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، عمل کتنا ہے؟ ہائے ہائے، نبی پاک کے فرمان پر عمل کیسا تھا؟ خود فرماتے کہ ایک بار طبیعت میری ٹھیک نہیں تھی، بخار سے ابھی اٹھا ہی تھا، مکے کے دن تھے، میں حرم پاک میں موجود تھا اور بارش شروع ہوئی. اب جب بارش شروع ہونے والی تھی، بادل آ گئے تھے، تو کہتے میں جلدی جلدی کعبے کے سامنے پہنچا. جیسے ہی میں کعبے کے سامنے پہنچا، بارش ہونے لگ گئی. مجھے نبی پاک کی وہ حدیث یاد آ گئی کہ جو بارش میں طواف کرے وہ رحمت الہی میں تیرتا ہے. کہ ابھی حالانکہ طبیعت ٹھیک ہی ہوئی تھی، بخار سے باہر آئے تھے، کہتے میں نے طواف شروع کر دیا، فل بھیگ گئے، گھر واپس آئے تو پھر طبیعت جو ہے وہ ناساز ہونے لگی. تو آپ کے کسی ساتھی نے کہا کہ حضور ایک حدیث پر عمل کرنے کے لیے آپ نے اپنی طبیعت کا خیال نہ کیا، حالانکہ یہ حدیث بھی ضعیف ہے. ایک بات یاد رکھیے، حدیث یعنی نبی پاک کا فرمان ضعیف نہیں ہوتا، یہ ایک اصطلاح ہے شریعت کی کہ راوی جو ہوتے ہیں اس راوی کے بارے میں اس کی روایت کرنے میں کچھ شرائط کی کمی ہوتی ہے، اس لیے اس کو ضعیف کہا جاتا ہے. کہا حضور ایک ضعیف حدیث پر عمل کرنے کے لیے اپنی طبیعت کا آپ نے خیال نہیں رکھا. اعلیٰ حضرت نے جواب کیا دیا؟ حدیث پر اطمینان، اللہ کے نبی کے فرمان پر بھروسہ کیسا تھا؟ فرماتے حدیث ضعیف ہے مگر امید بڑی قوی ہے، امید بڑی پختہ ہے. میرے نبی نے فرمایا ہے نا، اللہ وہ اجر مجھے دے گا کہ جو بارش میں طواف کرتا ہے وہ رحمت الہی میں نہاتا ہے. اعلیٰ حضرت کو نبی پاک کے فرمان پر یقین کیسا تھا؟ پتہ ہے ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہم وظیفہ کرتے ہیں، فائدہ نہیں ہوتا، تعویذ لیتے ہیں، مسئلہ حل نہیں ہوتا، دعا کرتے ہیں، پرابلم سالو نہیں ہوتی. سب سے بڑا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ہم نہ وظیفے پر اطمینان ہوتا ہے، ہمیں نہ تعویذ پر یقین ہوتا ہے، نہ دعا پر بھروسہ ہوتا ہے. چلو یار کر لیتا ہوں، پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں، اور نہیں ہوگی پہلے سے سمجھ لو. یہ کتابوں میں لکھا ہے، دعا کے آداب میں لکھا ہے کہ جو بندہ دعا کرتے وقت یہ یقین نہ کرے کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں اللہ دینے والا ہے، دے گا، اس کی دعا قبول نہیں ہونی. ہماری کسی دعا میں بھی یقین نہیں ہوتا ہے. روٹین والی دعا، روٹین والا وظیفہ، روٹین والا عمل، کچھ بھی نہیں ہونا. اعلیٰ حضرت کا یقین دیکھو. حج پہ جا رہے ہیں، والدہ ساتھ ہیں، سمندر کا سفینہ ہے، طوفان آ گیا. ایسا طوفان آیا، اتنا خطرناک طوفان آیا کہ سارے قافلے والوں نے کفن پہن لیے کہ اب گئے. والدہ بھی بڑی عمر میں تھی، گھبرا گئی. اعلیٰ حضرت نے کہا ماں جی آپ نہ ٹینشن لیں، کچھ بھی نہیں ہونا، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، ہمارا جہاز نہیں ڈوبے گا. والدہ پھر تھوڑا سا انکمفرٹیبل ہونے لگی. اعلیٰ حضرت نے کہا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ہمارا طوفان کچھ بھی نہیں بگاڑے گا، ہم خیر سے پہنچیں گے. تھوڑی دیر ہوئی تو طوفان ختم ہو گیا، سب نے کفن اتار دیے، نارمل ہو گئے. والدہ نے کہا احمد رضا، کیونکہ والدہ اعلیٰ حضرت کو جانتی تھی یہ سچ کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے، اتنی بڑی بات قسم اٹھا لی. احمد رضا یہ تو بتاؤ تم نے اللہ کی قسم کیسے کھا لی؟ تمہیں اتنا یقین کیسے تھا کہ طوفان کچھ نہیں بگاڑے گا؟ کہتے ہیں ماں جی میں نے نبی پاک کی حدیث پڑھی ہے، آقا نے فرمایا ہے جو کسی کشتی میں سوار ہو، پانی کے جہاز میں سوار ہو اور پڑھ لے بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، اس کا سفینہ نہیں ڈوبے گا. ماں جی میں نے نبی کی حدیث پر وہ دعا پڑھ لی تھی، ہمارے سفینے کو کچھ بھی نہیں ہونا. اعلیٰ حضرت نے کہنے والے کہتے ہیں یہ شعر جو ہے نا اعلیٰ حضرت کا، یہ اسی سفینے میں لکھا تھا جب طوفان آیا تھا. وہ کیا شعر تھا؟ آنے دو یاڈ بو